السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 7 اعمال کی جنہیں واصف علی واصف صاحب نے روحانی ترقی کا زینہ قرار دیا۔ یہ وہ راز ہیں جو اگر سمجھ میں آ جائے نا تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، دل سکون پا لیتا ہے اور روح روشنی میں نہا جاتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو شخص اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے اس کے ظاہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آئیے ان 7 روحانی اعمال کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ ناظرین محترم، پہلا عمل خاموشی یعنی دل کی زبان۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو بات دل سے نکلے وہی اثر کرتی ہے، باقی سب شور ہوتا ہے۔ خاموشی دراصل عبادت ہے۔ خاموشی میں بندہ خود سے بات کرتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے، اور تنہائی آشنائی ہے۔ جب دل کے شور کم ہوتے ہیں تو اندر کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، ہر روز چند منٹ خاموشی میں بیٹھنے کی عادت بنائیں تو یہ آپ کی روح کو طاقتور بنا دے گی۔ عمل نمبر 2، خدمت خلق، اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے ہزاروں راستے ہیں مگر سب راستے انسان تک آ کر گزرتے ہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غمگین کو تسلی دینا یا کسی کی مدد کر دینا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو دل کو نرم اور روح کو بلند کر دیتے ہیں۔ خدمت دل کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ دیے بغیر دل پاک نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ عمل نمبر 3، شکر گزاری، نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، شکر کرنے والا غم میں بھی خوش رہتا ہے اور ناشکرا خوشی میں بھی غمگین۔ شکر روح کو وسعت دیتا ہے۔ جب آپ نعمتوں کو شمار کرتے ہیں تو مزید نعمتیں آپ کی طرف بڑھتی ہیں۔ ناظرین محترم، اگر روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں تو یہ معمول آپ کی روح کو خوشحال کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ عمل نمبر 4، یاد الہی دل کی غذا۔ دل وہی زندہ ہے جو ذکر میں ہے۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، ذکر اللہ کی یاد کا نام ہے، چاہے زبان سے ہو یا دل سے۔ ذکر الہی سے دل پر جمی گرد اترتی ہے۔ یہ عمل انسان کو روشنی کے قریب اور اندھیروں سے دور کر دیتا ہے۔ ذکر کا مطلب صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل میں اس کی حضوری کو محسوس کرنا ہوتا ہے۔ عمل نمبر 5، درگزر دل کی صفائی۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، معاف کرنا کمزور کا کام نہیں، یہ ان کا کام ہے جو طاقتور ہوں۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ خود آزاد ہو جاتا ہے۔ کینہ اور نفرت روح کی زنجیریں ہیں، درگزر کر دینا انہیں توڑ دیتا ہے۔ ناظرین محترم، کسی ایک شخص کو آج دل سے معاف کر دیں، چاہے وہ آپ کے سامنے نہ بھی ہو۔ یہ عمل آپ اپنی زندگی کے اندر ایک بار آزما کر دیکھیں، ایسا سکون آپ کے قلب پر اترے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ عمل نمبر 6، صبر آزمائش میں سکون۔ صبر کا پھل میٹھا نہیں مگر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف صاحب نے فرمایا تھا، زندگی میں ہر آزمائش دراصل تربیت ہوتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ بڑھتا ہے، وہ ترقی پاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ آسانیاں
اس کی طرف رخ کر لیتی ہیں، اور جو شکایت کرتا ہے وہ رکتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین محترم، صبر کمزوری نہیں بلکہ برداشت کا جمال ہے، برداشت کا حسن اور اس کی خوبصورتی ہے۔ عمل نمبر 7، محبت روح کی اصل ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، محبت عبادت کی طرح ہے مگر اس کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ محبت صرف انسانوں سے نہیں بلکہ ہر مخلوق سے ہونی چاہیے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے اور آپ کی روحانیت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ محبت وہ روشنی ہے جس سے باقی سب اعمال روشن ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، روحانی ترقی کسی منزل کا نام نہیں، یہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو دل سے شروع ہو کر اللہ رب العزت تک جاتا ہے۔ واصف علی واصف کا یہی پیغام ہے، جو خود کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ آج سے یہ 7 اعمال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں: خاموشی، خدمت، شکر، ذکر، درگزر، صبر اور محبت۔ اور پھر دیکھیے آپ کی روح کیسے بدلتی ہے، آپ کی زندگی کیسے روشن ہوتی ہے۔ جب یہ 7 اعمال آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روحانیت میں ترقی ہو رہی ہے۔ یہ وہ 7 اعمال ایسے ہیں جن سے روحانیت آپ کی درجہ بدرجہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم ان اعمال پر عمل کر کے دیکھتے ہیں اور آزما کر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا قرب اس شخص کے لیے یقینی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے۔ اور یہ 7 اعمال ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ چیزیں چاہتے ہیں کہ روحانیت میں ترقی ہو، اور آپ اگر روحانیت کے متلاشی ہیں، تو اپنی زندگی کے اندر ان 7 اعمال پر عمل کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی زندگی آپ کی بدل جائے گی، زندگی کے سوچنے کا زاویہ آپ کا بدل جائے گا، اور یکسر زندگی کے حالات آپ کے تبدیل ہوتے ہوئے آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور واصف علی واصف صاحب کے مزید اقوال جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔